يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه وشرفنا بذرية رسالته وعرفنا بولاية وليه. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم والمقصرين في درجات علوهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم. صلوات پڑھ دیں محمد. حضرات محترم سامعین گرامی قدر حاضرین فرش اعزاء و ولا، یقیناً اس سے قبل نہ آپ نے مجھے سماعت فرمایا ہے نہ میں نے آپ کے درمیان خطاب فرمایا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ آپ کے درمیان حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. نہ ہی میں آپ کے طرز سماعت سے واقف ہوں، نہ ہی آپ میرے طرز سخن سے واقف ہیں، لیکن اس ایمان، اس اعتقاد اور اس یقین کے ساتھ آپ کے درمیان شرف خطاب کر رہا ہوں کہ میرا خطاب احد کی پہاڑی والوں سے نہیں ہے، نجف کی چوٹی والوں سے ہے. سلامت رہیے جو حضرات جو ہے وہ اس جملے پر بولے ہیں. مجھے اندازہ ہو گیا آبادی کا، اور کم وقت کے اندر چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ جو معروضات اپنے دامن میں لایا ہوں آپ کے دامن سماعت میں ہدیہ کر سکوں. دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں صاحب مبارکہ کے اوپر بات کروں، جس میری ممدوحہ بی بی کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے حجتوں کے سلسلے کو منقطع ہونے نہیں دیا. سلامت رہیے. میں ایک جملے کے اندر بی بی کے فضائل جو ہے وہ آپ کے درمیان کہہ کر آگے نکل گیا ہوں. کیا عرض کیا میں نے؟ یہ وہ شخصیت ہے، یہ بی بی وہ معظمہ ہے کہ جس نے سلسلہ ہدایت اور نبوت کو، سلسلہ امامت کو، حجتوں کے سلسلے کو، ہدایت کے سلسلے کو منقطع ہونے نہیں دیا. میں جو حضرات ابھی بھی جو ہے وہ بات ان تک نہیں پہنچی، میں اور آسان کی دیتا ہوں. کیا فرمایا غدیر کے میدان میں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے امر آیا ہے. اگر یہ نہ پہنچایا، بس یہیں سے میرے ساتھ ہو جائیے گا، تو کوئی بولی میرے ساتھ کار رسالت انجام نہیں دیا. نماز نبی نے پہنچائی، روزہ نبی نے پہنچایا، حج نبی نے پہنچایا، تمام عبادات کا طریقہ اس نبی نے دیا، سنت نبی پہنچانے والا ہے. لیکن پروردگار عالم کہہ کیا رہا ہے کہ اے حبیب اگر علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو گویا تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. اللہ قربان جاؤں جو حضرات پہنچ گئے ہیں، سلامت
تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، یعنی نماز نہیں پہنچائی، روزہ نہیں پہنچایا، حج نہیں پہنچایا، عبادات نہیں پہنچائی، یعنی علی کی ولایت اتنی ضروری تھی۔ اب میں آپ کے درمیان بی بی کی فضیلت میں جملہ ہدیہ کروں کہ یہ وہ بی بی ہے کہ اگر اس کی شخصیت نہ ہوتی تو 1400 سال بعد بھی یہ فرق پتہ نہ چل سکتا تھا کہ اللہ کا بنایا ہوا کون ہے اور ملا کا بنایا ہوا۔ سلامت رہیے جن کے ہاتھ اٹھائیں، جو آباد و شاد رہیے جناب سیدہ حسین کی ماں، آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اور دیکھیں فرشادہ پر بیٹھ کر اور علی کے ذکر میں، آل محمد کے ذکر پہ ہاتھ اٹھانے میں شرمندگی محسوس نہ کیا کریں، کیونکہ یہ تو 1400 سالوں سے وتیرہ رہا ہے۔ فرش مجلس پر آ کر ہاتھ آپ بلند کرتے ہیں، غدیر مولوی کو یاد آ جاتی ہے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ دیجیے گا، بس یہیں سے میرے ساتھ جڑ جائیے تاکہ جو ہے جو معلومات آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ دیکھیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ رسول کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ میں پھر ایک درخواست کروں گا اس مجلس سے، جو ہے ممبر کے توسط سے، اور جو ہے وہ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اس میں نہ الجھیں۔ یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، 10 بیٹیاں ہیں، 15 بیٹیاں ہیں، یہ کوئی تفرقے اور یہ کوئی بحث والی بات نہیں ہے۔ ہم تو اس پر آ جاتے ہیں کہ آپ چاہے 4 کی وجہ 40 کر دیں، لیکن یہ قول فاطمہ کے علاوہ کسی کے لیے دکھائیے کہ اے فاطمہ تم میرا ٹکڑا ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ جتنی بیٹیاں بنا لیں لیکن نواسے فاطمہ سے ملیں گے، آپ جتنی بیٹیاں دکھا دیں لیکن خدا کی قسم مجھے دکھائیے کہ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم جب کہا تھا، نصارہ نے کہا تھا کہ لاؤ اپنی بیٹیوں کو لاؤ، مجھے نہیں معلوم کتنی بیٹیاں ہیں لیکن اتنا سب کو پتا ہے، اپنوں نے بھی لکھا ہے غیروں نے بھی لکھا ہے، خدا کی قسم میدان مباہلہ میں سیدہ کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی نہیں۔ یہ جھگڑا ہے ہی نہیں۔ آپ یہ تو مسئلہ یہ کہ فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ 4 مانے لیکن خاتون جنت فاطمہ، آپ 4 مانے لیکن مباہلہ میں آنے والی فاطمہ، آپ 4 مانے لیکن جو ہے عالمین کی سردار عورت فاطمہ، آپ 4 مانیے لیکن جگر کا ٹکڑا رسول کا رسالت کا ٹکڑا فاطمہ ہے، یعنی اس میں بحث نہیں ہے۔ اور بات نکلی ہے تو میں سنتے جائیے کیا فرمایا حدیث مبارکہ کیا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی۔ آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سماعت فرمائی ہے، حضور خصوصاً توجہ چاہوں گا اس جو ہے غور صاحب کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ توجہ چاہوں گا جو حضرات بولے سلامت رہیے۔ فاطمہ جناب علی میرا ٹکڑا ہے، یہ صحیح ترجمہ ہے بتا کہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے، بہت آہستگی سے جملہ کہوں گا آپ کے دامن سماعت کا، کہ یہ ایک حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ انبیاء سے افضل ہیں۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا کون کس طرح سن رہا ہے۔ اگر آپ ذرا سا میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ جو جڑتے آئیے تاکہ ایک اندازہ ہو۔ اگر آپ کو لگے کہ خطاب کر رہا ہوں، مجھے بھی لگنا چاہیے آپ سماعت فرما رہے ہیں، تو جو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک حدیث جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے علاوہ ماں سبق تمام انبیاء سے، بولیے میرے ساتھ گھبرائے نہیں، عقیدہ ہے، افضل ہیں۔ کیسے افضل ہیں؟ کیا فرمایا رسول نے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ دیکھیں ٹکڑا کہا ہے اپنا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور رسول ہیں کل۔ بہت توجہ چاہوں گا جو حضرات بیدار ہیں میرے ساتھ ہیں۔ رسول ہیں کل، سلامت رہیے جو حضرات بول رہے ہیں، رسول ہیں کل، فاطمہ ہے اس کل کا ٹکڑا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول ہیں کل، فاطمہ ہے اس کا ٹکڑا۔ اچھا مجھے میں آسان بات کو اور مزید آسان کرنے کے لیے تقریب ذہنی کے لیے ایک مثال آپ کے درمیان عرض کروں۔ کبھی کسی کو سب کو بخار ہوتا ہے، کبھی آپ نے ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ کہا ہے کہ صرف میرے ہاتھ میں بخار ہو رہا ہے، جو ہے کہ نہیں ہے؟ جناب علی ذرا سے میرے ساتھ دیتے آئیے، کبھی کسی نے کہا ہے کہ میرے صرف ہاتھ میں بخار ہو رہا ہے، سر میں ہو رہا ہے، باقی جسم میں نہیں ہو رہا۔ جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی اس کے جز کا ہوتا ہے۔ جو میرے ساتھ رہیے، میں کہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں، بہت جو ہے تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، میرے ساتھ جڑتے آئیے گا۔ جو حکم جناب علی بزرگ بیٹھے ہیں، اہل علم کا مجمع ہے، جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے۔ اب خدا کی قسم بڑے سے بڑا صحابی لائیے، کوئی بڑے سے بڑا تابعی لائیے، کوئی بڑے سے بڑا عالم اسلام کا مفتی مولوی مجتہد فقیہ لائیے، اور پوری ملت اسلامیہ کو ایک جگہ جمع کیجئے اور صرف ان سے ایک سوال کیجئے کہ یہ بتاؤ کہ آدم افضل ہے یا رسول اللہ؟ یا علی یا علی یا علی، سلامت رہیے جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں،
ان سے پوچھئے بتاؤ کہ موسیٰ افضل ہے یا رسول اللہ، ان سے یہ سوال کیجئے کہ یہ بتاؤ کہ ابراہیم افضل ہے یا رسول اللہ، ان سے یہ پوچھئے کہ بتاؤ اسماعیل افضل ہے یا رسول خدا افضل ہے۔ پوری ملت مسلمہ کسی تفرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یک زبان ہو کر کہے گی کہ رسول خدا آدم سے بھی افضل ہے، رسول خدا موسیٰ سے بھی افضل ہے، رسول خدا عیسیٰ سے بھی افضل ہے، رسول خدا اسماعیل سے بھی زیادہ افضل ہے، رسول اللہ ابراہیم سے بھی افضل ہے۔ تو یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ رسول کہہ رہا ہے، جسے طٰہٰ کہا گیا، جسے یاسین کہا گیا، جسے مدثر کہا گیا، جسے مزمل کہا گیا، رسول نے فرمایا ہے ارے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جب رسول انبیاء سے افضل ہے تو رسول کا ٹکڑا کمتر کیسے ہو جائے؟ سلامت رہیے تو بھائی، تو کل وہ تو ہے کہ نہیں ہے، کل افضل ہے تو جز بھی افضل ہوگا۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، تو کل افضل ہے جز بھی افضل ہوگا۔ دیکھیں میں تخیل ہے، آپ نے سب نے سنا ہے کہ جب رسول خدا جناب سیدہ آتی تھی تو تعظیم کے لیے رسالت اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اسی میں اس کو دوسرے انداز سے سننے اسی بات کو تصور کریں، ایک مقام پر 1,24,000 انبیاء موجود ہوں، ایک جگہ مفروض کریں 1,24,000 انبیاء موجود ہوں اور سیدہ آ جائیں۔ سلامت رہیے جو حضرات بول رہے ہیں، جن جوانوں کے ہاتھ بلند ہے، خدا انہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ وہ تو ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ ذرا سا آمادہ ہیں، یہ بی بی کے فضائل ہیں کہ ایک جگہ 1,24,000 انبیاء موجود ہوں اور جناب سیدہ وارد ہو جائیں۔ مجھے بتائیے رسول اٹھ کر کھڑے ہوں گے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب میرا سوال ہے کہ رسول کھڑے ہوں گے کہ آدم بیٹھے رہیں گے؟ کیا موسیٰ بیٹھے رہیں گے؟ کیا عیسیٰ بیٹھے رہیں گے؟ کیا یعقوب بیٹھے رہیں گے؟ کیا یونس بیٹھے رہیں گے؟ تو 1,24,000 انبیاء اٹھ کر بیک وقت فاطمہ کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، اب سمجھ آیا فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے احترام میں سلسلہ نبوت اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑی ہو جائے۔ مل گیا؟ یہ سیدہ کی ذات ہے، یہ فاطمہ زہرا کی ذات گرامی ہے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ بس جو ہے وہ اپنی منزل کو سمیٹ رہا ہوں۔ کیا جس آیت مبارکہ کی تلاوت کو شرف حاصل کی، سورہ نور کی 55ویں آیت ہے اور آیت کا نشان 55 ہے۔ اس آیت کو علماء کے درمیان آیت استخلاف سے جو ہے وہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ تم لوگوں سے کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، وہ عامل صالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے ہیں، نیک کام کیے ہیں۔ کیا وعدہ کیا ہے اللہ کا؟ ذرا سی تمہید ہے، اس کو آیت پر ذرا توجہ کیجئے گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ پاسٹ کا سینٹینس ہے عربک کے اندر، وعدہ، اللہ وعدہ کر چکا ہے۔ کس سے کیا ہے؟ ایک کرنے والا ہے، ایک جس سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ وعدہ کرنے والا ہے، وعدہ ماضی میں ہوا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اور جن سے کیا جا رہا ہے ان کی صفت بیان کی کہ ایمان لانے والے ہیں اور اعمال صالح انجام دینے والے ہیں۔ اچھا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم ان لوگوں کو، کن لوگوں کو جن سے وعدہ کیا گیا، ہم انہیں خلیفہ بنائیں گے۔ جو ہے خلافت پہ آپ بھی بولیے، جو ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ جو ہے کہ نہیں؟ ہم خلیفہ بنائیں گے، یستخلفنہم، ہم خلافت سونپیں گے۔ اچھا سوال اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ذرا سا اگر آپ ذرا سا بیدار ہیں، میں آپ کے جو ہے وہ اذہان عالیہ کو مزید جو ہے ذرا جو ہے بیدار کرنے کے لیے ایک لطیف نقطہ آپ کے دامن سماعت میں عالیہ کروں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں۔ کیا فرمایا؟ وعدہ ہو رہا ہے پاسٹ میں، بہت توجہ، وعدہ ہے کیا؟ وعدہ ہے فیوچر کا، لا یستخلفنہم قبلہ، کہ ہم مستقبل میں بنائیں گے۔ ماضی میں وعدہ ہوا ہے، مستقبل میں بنائیں گے۔ کن سے ہوا ہے؟ اعمال صالح اور ایمان لانے والوں میں سے۔ اب مجھے بتائیے آگے آیت پڑھتی ہے، کیسے بنائے گا پروردگار؟ کرائٹیریا کیا ہے جو ہے وہ کس طرح بنائے گا؟
فرمایا کمستخلف الذین من قبلہم، ہم بالکل اسی طرح خلیفہ بنائیں گے جس طرح تم سے پہلے والوں کو بنایا تھا۔ نہیں خدا کی قسم قرآن کی آیت ہے، بولیے میرے ساتھ، کس طرح بنائیں گے؟ اس طرح بنائیں گے جس طرح پہلے والوں کو بنایا تھا۔ مطلب اتنا تو طے ہو گیا کہ جب بھی خلیفہ بنے گا اللہ کا بنایا ہوا بنے گا، ملا کا بنایا ہوا۔ قرآن مبین ہے یہ، میں کوئی کتاب نہیں پڑھ رہا، میں کسی رائٹر کی کہانی آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا، قرآن ہے۔ جو ہے کہ نہیں ہے میرے ساتھ ہیں، آمادہ ہے؟ تو اتنا تو طے ہو گیا، ہم اچھا یہ بھی بتا دیا کس طرح بنائے گا۔ میں بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، یہ بھی بتا دیا کس طرح بنائے گا، کس طرح پروردگار کمستخلف الذین من قبلہم، جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا۔ توجہ ہے؟ یعنی اگر آپ ذرا سا اگر رکیں اور آپ کے شاداب ذہنوں کو مزید میں یہاں پر جو ہے وہ تنگ کروں تو دیکھیں وعدہ ہے ماضی میں، وعدہ لیا گیا ماضی میں، وعد اللہ الذین ہے، اور وعدہ نبھائے گا کب؟ مستقبل میں نبھائے گا۔ اچھا جن سے وعدہ کیا جا رہا ہے، چلے چھوڑیے، میں آپ سے کہوں میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا، اس بالکل ایسا ہی دوں گا جس طرح میں نے فلاں شخص کو 2 سال پہلے دیا تھا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ میں کہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک تحفہ دوں گا جناب علی، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں بالکل اسی طرح دوں گا جس طرح میں نے 2 سال قبل فلاں اپنے دوست کو دیا تھا۔ تو جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے کم از کم 2 سال پہلے موجود ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کون بیدار ہے کون نہیں ہے، کون میرے ساتھ ہے، سلامت رہے جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں۔ میں کہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں، ذرا سا اگر بیدار ہے، خدا کی بڑی عجیب منزل ہے کہ کیا فرمایا؟ میں خلیفہ بناؤں گا، لیکن اس طرح بناؤں گا، یہ بھی بتایا کس طرح؟ جس طرح تم سے پہلے والوں کو بنایا تھا۔ پروردگار کس طرح بنایا تھا؟ کہا کہ جب آدم کو بنا رہا تھا تو یہ اعلان کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی آدم کب بنے ہیں؟ جب زمین بنی ہے اس کے بعد آدم بنے ہیں، آدم سے پہلے کوئی بشر نہ تھا۔ اب یقیناً وعدہ کس سے کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے کر رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا یہ کوئی عام ایمان والے نہیں ہے، یہ کوئی عام نمازی نہیں ہے، یہ کوئی عام حاجی نہیں ہے، یہ روزے دار نہیں ہے، یہ ایسے ایمان والے ہیں جو جب بھی موجود تھے جب آدم کو گوندا جا رہا تھا۔ یاد دلا رہا ہے ذرا سا میرے ساتھ، اس طرح بناؤں گا جس طرح پہلے بنایا تھا۔ اب بات جو ہے نکلی ہے تو دیکھیں مولا امیر کا ایک کال سنیے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کتاب کا نام ہے تفسیر برہان، اور ابن شاہجہاں سے روایت ہے، علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ۔ قبلہ بہت توجہ چاہوں گا آپ کی، کیا فرمایا تمہارے مولا علی نے؟ کیا فرمایا؟ ترجمہ آپ کے سامنے ہدیہ کروں کہ جو اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو ہے جس طرح آپ پریشان ہو گئے وہاں صحابی بھی پریشان ہو گیا تھا۔ سلامت رہیے، آواز رہیے، میرے ساتھ ہے تو ذرا سا بیدار رہیے، پریشان نہیں ہو۔ دیکھیں یہ جو ہے وہ ہمارا ترہ امتیاز ہے 1400 سالوں سے، یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم نے دین کو، قرآن کو، شریعت کو اور شیعت کو، اسلام کو اسلام کے بانیوں سے لیا ہے۔ ان سے لیا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھوایا ہے، ان سے نہیں لیا جنہوں نے خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم نے قرآن ان سے لیا جو عالم کتاب ہے، جاہل کتاب نہیں ہے۔ نہیں اگر آپ ذرا سا بیدار ہے، جملہ اور آپ کے درمیان سہل کر دیتا ہوں، ہم نے اسے مولا مانا ہے جس نے دعویٰ کیا ہے سلونی سلونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ ہم نے اسے آقا و مولا نہیں مانا کہ جو ممبر پر بیٹھ کر اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھ رہا ہو۔ یہ فخر ہے، امتیاز ہے۔ کیا فرمایا کہ من لم یقل انی رابع الخلفاء، کوئی تفرقہ نہیں ہے، سنیے، انی رابع الخلفاء، میں چوتھا خلیفہ جو مجھے نہیں مانتا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو صحابی پریشان ہو گئے، مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ پہلے خلیفہ ہیں آدم۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ سلامت رہیے جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔
کب پہلے خلیفہ ہیں تو بہت خصوصی توجہ چاہوں گا غور صاحب، پہلے خلیفہ ہیں آدم، جب آدم کو خلق کر رہا تھا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں سروئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. کہا مولا علی دوسرے خلیفہ کا، دوسرے خلیفہ ہیں داؤد. قرآن میں آیت نازل کی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم تمہیں روئے زمین پر خلافت دے رہے ہیں. کہا تیسرے خلیفہ کون ہے؟ کہا یاد نہیں جب موسیٰ جا رہے تھے کوہ طور پر، جو ہے کہ نہیں ہے، کہ جب موسیٰ جا رہے تو ہارون سے کہہ کے گئے تھے کہ اخلفنی فی امتی، میری امت میں میرے خلیفہ ہو. جو ہے یہ تیسرے خلیفہ کا چوتھا میں ہوں، جسے غدیر خم میں حاجی اور نمازیوں کے درمیان اللہ کے حبیب نے ہاتھ بلند کر کے بتلایا بھی تھا اور دکھایا بھی تھا کہ من کنت مولا فہذا. کہ میں اللہ کا بنایا ہوا چوتھا خلیفہ. اب سمجھ آئی حدیث کے من لم یقل، جو اقرار نہیں کرتا علی چوتھے خلیفہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ اس نے خلافت الہیہ کے تسلسل پر جو ہے وہ انکار کیا ہے. توجہ ہے، علی چوتھے خلیفہ ہیں. دیکھیں غدیر بھی بڑی عجیب شے ہے، ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں. کیا فرمایا تھا پروردگار، بس یہ آخری جو ہے وہ معروض ہے تاکہ اگر آپ تک پہنچ گیا. کیا فرمایا تھا کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، بات نکلی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج میں نے تمہارا دین تمام کر دیا اور آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا. رضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم تمہارے اسلام سے راضی ہو گئے. بہت توجہ چاہوں گا، آج ہم تمہارے اسلام سے، بولیے میرے ساتھ، ترجمہ یہی ہے نا، آج ہم تمہارے اسلام سے راضی ہو گئے. بات پہنچے تاکہ کہ احسن طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں. آج ہم راضی ہوئے ہیں. آج پروردگار ایک بات بتائیے، رسول خدا کی ماسبق کتنی زندگی ہے، نماز اسی نبی نے پہنچائی لیکن سند نہیں اتاری، میں راضی ہو گیا. توجہ چاہوں گا اس موقع پر بہت، کہ نماز اسی نبی نے پہنچائی، سند نہیں اتاری، میں راضی ہو گیا. روزہ اسی نبی نے پہنچایا، سند نہیں بخشی کہ میں راضی ہو گیا. حج اسی نبی نے دیا ہے لیکن سند نہیں اتاری کہ میں راضی ہو گیا. عبادتوں کا سلیقہ اسی نبی نے دیا لیکن پروردگار تو نے سند نہیں اتاری، قرآن کی آیت نہیں پیش کی کہ آج ہم راضی ہو گئے. حج کرنا اسی نبی نے سکھایا ہے لیکن پھر بھی سند نہیں اتاری. پروردگار تبلیغ دین کے لیے تیرے حبیب نے بڑی زحمتیں جو ہے وہ اٹھائی ہیں اپنے آبائی وطن سے ہجرت کی، لیکن تو نے پھر بھی سند نہیں اتاری، میں راضی ہو گیا ہوں. پروردگار سجدے کرنے اسی نبی نے سکھائے ہیں، قیام، قنوت، سجود، تحلیل، تسبیح، تکبیر، ہر چیز زندگی کا، ہر سلیقہ، ہر جو ہے زندگی کے جو ہے وہ ہر گوشے کی جو ہے تبلیغ اسی نبی نے کی ہے. ہر چیز یہی نبی پہنچاتا رہا ہے لیکن پھر بھی تو نے سند نہیں اتاری کہ میں راضی ہو گیا ہوں. باراللہ مجھے سمجھ نہیں آتا، اتنی باقی زندگی میں پورا دین آ چکا ہے لیکن عجیب مرحلہ ہے کہ تبتے ہوئے میدان میں جب تیرے حبیب نے ابو طالب کے لال کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو تب تو سند اتار رہا ہے کہ آج ہم راضی ہو گئے ہیں، آج ہم راضی ہو گئے. جملہ ہے رضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم تمہارے اسلام سے راضی ہو گئے ہیں. یعنی اس سے پہلے علی کی ولایت نہیں آئی تھی. بہت توجہ چاہوں گا، اس سے پہلے علی کی ولایت نہیں آئی تھی. یقیناً آواز یہی آئے گی کہ اے حماد حیدر سیدی، ہم یہ آیت اتار کر بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر روز محشر علی کی ولایت کو چھوڑ کے کوئی جتنی نمازیں لے آئے، کوئی جتنے روزے لے آئے، کوئی جتنے حج لے آئے، نہ ہم اس کے اسلام سے راضی ہیں، نہ ایسے مسلمان سے راضی ہیں. اسلام وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے، نہ رضائیت ہے علی کی ولایت ہے، اور اسی ولایت کی حفاظت کی ہے سیدہ نے، اسی ولایت کی حفاظت کی ہے جناب زہرا نے. یہ بی بی معظمہ بی بی ہے، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے احترام میں رسول کی جگہ سے قیام فرمایا کرتے ہیں. 6 مہینے متواتر دستور تھا رسول کا کہ در زہرا پر آ کر سلام کیا کرتے تھے. اجرکم علی اللہ، جن کی آوازیں بلند ہوئی ہیں خدا انہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. یہ 6 مہینے دستور تھا.
جسے جگر کا ٹکڑا کہا، جسے کہا کہ اے فاطمہ تمہیں جس نے اذیت دی اس نے مجھے دی۔ اس بیوی کے جو رونے آئے ہیں فاطمہ کی غربت کو رونے کے لیے، مطلب میں نے مقاتل کا مطالعہ کیا، بی بی نے جو دربار جانا پڑا، اجرکم اللہ، آپ سوچیں غیرت سے غیرت دار انسان ہونا اس دنیا کے اندر تو وہ نہیں چاہتا کہ میری گھر کی عورتیں عدالتوں میں جائیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میری گھر کی عورتیں، میری گھر کی عزت عدالت میں جائیں۔ یہ غربت ہے سیدہ کی۔ بابا کے جانے کے بعد رات کے پہر میں بی بی علی کو اور حسنین کی چھوٹے چھوٹے ہاتھ حسنین کے تھام کے ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتی تھی کہ پہچانو کیا یہ وہ علی نہیں ہے جسے میرے بابا نے وہ مولا بنایا تھا۔ اجرکم اللہ، یعنی یہ بی بی تو بی بی کے نام کی کیا فضیلت ہے۔ جو رونے بیٹھے ہیں سیدہ کو، چھٹے امام کی خدمت میں ایک صحابی آیا، نام ہے سکونی، مغموم تھا۔ مولا نے سبق پوچھا، کہا کہ کیوں غمزدہ ہو؟ تو کہنے لگا مولا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کیا؟ میرے بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ کہا فاطمہ نام رکھا ہے۔ اجرکم اللہ، جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں خدا نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ چھٹے امام آپ حضرات کو دعا دیتے ہیں کہ پروردگار ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مسائل سن کر بلند ہوتی ہے۔ زہرا کے غم میں رونے میں شرمندگی نہ کرنا۔ دیکھو دو ہی تو رونے والے ہیں جنہیں رونے نہ دیا گیا، ایک رسول کی فاطمہ ہے اور ایک حسین کی سکینہ ہے۔ اجرکم اللہ، جن کے ہاتھ آمادہ ہیں ماتم کے لیے ماتم کرتے آئیے گا۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازیں گریا کو بلند کیجئے گا۔ ارے جب فاطمہ رونا چاہتی تھی مدینے والے آ کے کہتے تھے علی فاطمہ سے کہو کہ رونے کا ایک وقت معین کر لیں، ہمیں فاطمہ کے بہن سے اذیت ہوتی ہے۔ یہاں یہ کہا جاتا تھا۔ اور ایک سکینہ ہے کہ جو جب رونا چاہتی تھی ارے شمر تماچے مارتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہاں ماتم کرتے آئیے گا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، حسین کی ماں آپ کو جو ہے سرخرو کرے، دنیا و آخرت میں اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے گا۔ اجرکم اللہ، کیا آگے کہا صحابی نے کہ مولا فاطمہ نام رکھا ہے۔ جملہ سنیں گے، صادق آل محمد روایت کا جملہ ہے، آہ بھری اور اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا۔ اجرکم اللہ رونے والوں، اور پھر تین جو ہے نصیحتیں کی ہیں۔ فرمایا جب تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے دیکھ کبھی اس پر لعنت مت کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دیکھ کبھی اس پہ لعنت مت کرنا۔ اور دوسرا جملہ فرمایا کہ دیکھو کبھی اسے جو ہے برا بھلا نہ کہنا۔ اور تیسرا جملہ سنو کہ جو ماتمی بیٹھے ہو ماتم کے لیے آمادہ ہو، کہا جب تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو دیکھو کبھی اسے تماچا نہ مارنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ماتم کرتے آئیے، سلامت رہیے۔ کہ کبھی اسے تماچا نہ مارنا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا رونے والوں، سوال کروں گا صادق آل محمد کی بارگاہ میں، مولا یہ ایک عام سے مسلمان کی عام سی بیٹی ہے کہ جو فاطمہ نہیں ہے، جس کا فاطمہ صرف نام رکھا ہے، آپ کو برداشت نہیں ہو رہا کہ اسے کوئی تماچا مارے؟ ارے کیا غربت تھی علی ابن ابی طالب کی۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین دیکھ رہے تھے اماں زہرا کو تازیہ نے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سلامت رہیے۔ خطیب ہے عبد الزہرا کعبی، حرم حسینی کا خطیب ہے، کئی ایک عرصے تک حسین کے امام حسین کے حرم میں خطابت کرتے رہے۔ اور آج بھی عاشور کے دن جو مقتل پڑھا جاتا ہے وہ عبد الزہرا کعبی کا جو ہے وہ مقتل پڑھا جاتا ہے کربلا میں۔ وہ کہتے ہیں میرے خواب میں مولا آئے
حسین ابن علی آ کے کہتے ہیں کہ اے عبد الزہرا تو میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ اجرکم اللہ، جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یقیناً رسول اس وقت شاہد ہیں کہ لوگ دنیا کے کاموں میں مصروف تھے، یہ بیٹھا میری بیٹی کی غربت پہ رو رہا تھا۔ اجرکم اللہ، ہمارا عقیدہ ہے جب جب گھر میں فرش ازا بچتی ہے کہ یہ بقیہ والی بیوی آ جاتی ہے، زہرا آ جاتی ہے۔ خدا کی قسم آج تو خود فاطمہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ نہیں آئے ہوں گے؟ کیا نجف سے علی مرتضیٰ نہیں آئے ہوں گے؟ رونے والوں کے حسن مجتبیٰ نہیں آئے ہوں گے؟ کیا کربلا سے میرا مولا حسین نہیں؟ آج پرسہ لینے 4 معصومین آئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اور یہ خوش نصیبی ہے جناب سیدہ نے آپ چاہنے والوں کے لیے اہتمام کیا ہے۔ مقاتل میں میری آنکھوں نے پڑھا ہے جب روز محشر ہوگا تو علی اس بیوی سے پوچھیں گے، جب سید آئیں گے محشر کے میدان میں، روایات ہے کہ جس طرح اٹھائی، جس طرح اس دنیا سے اٹھی ہے اسی حالت میں محشر کے میدان میں آئیں گی۔ اجرکم اللہ۔ مجھے نہیں معلوم، اس سے آگے تفصیل نہیں ملتی کہ کس طریقے سے آئیں گے، لیکن جو مقاتل کی جزیات ہیں ان سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ مظلومہ کے بال سفید ہوں گے، اجرکم اللہ، کمر جھکی ہوئی ہوگی، ارے چہرے پر تازیانوں کا نشان ہوگا، ہاتھ زخمی ہوگا اور ایک ہاتھ پہلو پر ہوگا۔ روایت ہے کہ مولا پوچھیں گے اے فاطمہ میرے حسین کے عزاداروں کی شفاعت کے لیے کیا ہے؟ اجرکم اللہ۔ خدا کی قسم جو دل میں کربلا کی حسرت رکھتے ہیں نا، اگر جملہ محسوس کر سکے تو ماتم کرنا۔ کیا کہا؟ علی پوچھیں گے، سوال کریں گے، ابن طاؤس نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، علی روز محشر پوچھیں گے سیدہ سے کہ اے سیدہ یہ بتاؤ کہ میرے بچے کے عزاداروں کی شفاعت کے لیے کوئی سامان ہے تمہارے پاس؟ خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جناب زہرا اپنا دامن ہٹائیں گی اور دامن ہٹا کے عباس کے کٹے ہوئے بازو دکھا کے کہیں گی کہ اے علی میری امت کی شفاعت کے لیے میرا عباس کے بازو کافی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب تو زہرا کعبی کہتے ہیں مولا نے کہا کہ اجرکم اللہ کہ تو میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا مولا آپ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا میں یہ بھی پڑھتا ہوں آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ کہا نہیں تو میری غمزہ، تو میری عظیم مصیبت نہیں پڑھتا؟ کہا مولا یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ پر 3 دن تک پانی بند کیا گیا، یہاں تک کہ فرات سے جانور پانی پی رہے تھے لیکن آپ کا ازغر پیاسا تھا۔ اجرکم اللہ۔ کہا نہیں تو میری عظیم مصیبت نہیں پڑھتا؟ کہا مولا یہ بھی پڑھتا ہوں کہ ایک ایک کر کے کربلا میں آپ کے جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ کہا نہیں عبد الزہرا تو میری عظیم مصیبت نہیں پڑھتا؟ کہا مولا یہ تک پڑھتا ہوں کہ آپ کا ایک شہزادہ تھا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں ماتم کرنا، حسین اپنی مظلومیت بتا رہے ہیں۔ کہا آپ کا ایک شہزادہ تھا جس کا نام قاسم تھا، کربلا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ ماتم کرو جس جوان کے ہاتھ سلامت ہے، تمہیں قاسم کی غربت کا واسطہ تو کچھ نہ کر سکے، سر کو جھکا کے حسین کو رونا۔ کہا مولا کہتے نہیں یہ میری عظیم مصیبت نہیں ہے۔ کہا مولا یہ بھی پڑھتا ہوں، جملہ سننا، کہا مولا یہ بھی پڑھتا ہوں کہ جب ایک جوان سالہ، ایک جوان سلجنا کی پشت سے زمین پر آیا، ارے تو آپ ایک بزرگ باپ اس طرح اپنے جوان سالہ اکبر تک پہنچے تھے جس طرح بچہ کونیوں کے بل چڑھتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہ نہیں میری عظیم مصیبت نہیں ہے۔ کہ ہاتھوں کو جوڑا ایک ایک کر کے مقتل کی روایت بیان کی۔ کہ مولا آپ بتائیے کہ آپ کی عظیم مصیبت کیا ہے؟ کہا عبد الزہرا اب مجلس پڑھنا تو یہ کہنا کہ حسین نے کہا ہے، حسین کی مظلومیت یہ ہے، مدینے کی ایک گلی تھی، دروازہ جل رہا تھا، اور عبد الزہرا ماتم کرے جن کے ہاتھ سلامت ہے، کب عبد الزہرا میں چھوٹا سا تھا اور میرے سامنے میری ماں نے تماچے کھائے۔ اجرکم اللہ، سلامت رہیے۔ میرے سامنے میری ماں کو مارا جا رہا تھا، میں چھوٹا سا تھا، سہم کے اپنے بھائی حسن کے گلے لگ گیا تھا، وہاں دروازہ جل رہا تھا،
وہاں تازیانے مارے جا رہے تھے. ایک گوشے میں ختم کرا, بس 2 جملے سنیے, مجھے اجازت دیجیے. ایک گوشے میں ارے زینب و کلثوم سہمی ہوئی چیخ رہی تھی, گریہ پکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. اتنے میں ایک شخص آگے بڑھا, اس نے تازیانہ ہوا میں معلق کیا, ارے شام والی بی بی زینب کو تازیانہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اے محبوب الزہرا, پہلا تازیانہ زینب نے مدینے میں کھایا ہے. اجرکم اللہ زادارو. جب ملعون نے, بس مقتل کی ایک روایت سنیے, جب ملعون دروازے پر پہنچا ہے نا, پورا مدینہ جمع تھا. میں جو سادات بیٹھے ہیں ان سے ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ ہدیہ کروں کہ کم از کم آپ کے رونے کے لیے صرف یہ سوچنا کافی ہے کہ آپ کی دادی کو مدینہ کی گلیوں میں بدماشوں نے مارا ہے. اجرکم اللہ. ہاں ماتم کرو جو نوجوان بیٹھے ہو, جو سید بیٹھے ہو, بیٹا ماتم کرنا. تمہاری دادی کو بدماشوں نے مارا ہے. فاطمہ چیخ رہی تھی, بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں ڈھائی گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب دروازہ جلایا گیا, سیدہ پس پشت دروازے پر کھڑی تھی اور دروازہ جلتا رہا, یہاں تک کہ روایت ہے کہ ذرا سا ہاتھ سیدہ کا نظر آیا. اجرکم اللہ رونے والوں, ذرا سا ہاتھ بی بی کا نظر آیا. یہ ملعون اپنے خط میں کہتا ہے, جب مجھے بی بی کا ہاتھ دکھا ہے, میں نے گلگل کی قبر سے تازیانہ نکالا, اور تازیانہ نکال کر جب زہرا کے ہاتھوں پر مارا ہے, ایک چیخ بلند ہوئی ہے, اے میرے بابا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پرسہ دینے والوں جناب زہرا آپ کو سلامت رکھے, حسین آپ کے پرسے کو قبول کرے. صرف دروازہ نہ تھا ماتمدارو, صرف دروازہ نہ تھا, دروازے میں لوہے کی میخیں تھی. ارے دروازہ جلتا رہا, میخیں گرم ہونا شروع ہوئی. جناب زہرا کی عزت کی قسم, روایات کا مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا. ارے در و دیوار کے درمیان زہرا, اکیلی زہرا کھڑی تھی, یہاں دروازے میں میخیں تپ رہی تھی. ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے, میں نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایک لات ماری, اور جیسے ہی لات لگی ہے, ارے در و دیوار کے درمیان ارے رسول